جن کے ایم سی کیوز آنے ہیں نا، وہ تو خاص طور پہ ذہن میں رکھیں یہ بات کہ جو ایم سی کیوز آئیں گے ان میں گورنرز والا یا یہ جو مختلف لوگ حکمران بن کے آتے رہے ہیں سندھ میں، یہ ایم سی کیوز میں اسپیشلی آ سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے اس کا. تو ہم کل پہنچے تھے محمد بن قاسم. محمد بن قاسم کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، ادھر ساتھ ساتھ خلفاء یعنی خلیفہ بدلتے گئے، اور ساتھ گورنر، اور گورنر کے بعد جو سندھ کا علاقہ ہے یہاں پہ لوگ مختلف آتے رہے. تو کل ہم جہاں تک پہنچے تھے وہ ہم نے شروع کیا تھا محمد بن قاسم سے. تو محمد بن قاسم کے بعد یہاں پہ جو بنا تھا وہ یزید بن ابی کبشہ. یزید بن ابی کبشہ کے بعد عامر بن عبداللہ. عامر بن عبداللہ کے بعد حبیب بن محلب. حبیب بن محلب کے بعد خلیفہ تبدیل ہوئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے، تو انہوں نے عمر بن مسلم باہلی کو بھیجا. تو عمر بن مسلم باہلی کے بعد خلیفہ پھر تبدیل ہو گئے، تو یزید بن عبد الملک خلیفہ بنا. تو یزید بن عبد الملک نے جنید بن عبد الرحمن کو بھیجا تھا. تو یہاں تک ہم لوگ ڈسکس کر چکے تھے. اب جنید بن عبد الرحمن اس نے سندھ میں جب پہنچا ہے تو سب سے اہم کام اس نے یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ محبت سے، پیار سے، سلوک سے اور حکمت کے ساتھ ان کو لے کر ساتھ چلے، ان سب کی بجائے اس نے طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو مرعوب کرنا شروع کر دیا. تو مسلم بن باہلی جو ہیں ان کے دور میں جو راجہ داہر ہے اس کا بڑا بیٹا راجہ جے سیسا یہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے راجہ داہر کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. اور پھر یہ جب جنید بن عبد الرحمن آیا تو اس کے اس احمقانہ رویے کی وجہ سے جو راجہ جے سیسا ہے اس نے بغاوت کی، اور اسی طاقت کے نشے میں دونوں کی لڑائی ہوئی. راجہ جے سیسا مارا گیا، لیکن اس کا جو راجہ جے سیسا کا بھائی تھا نو مسلم، وہ خلیفہ اسلام سے یعنی جو اس وقت خلیفہ تھا مسلمانوں کے، ان کے پاس جا رہا تھا کہ میں جا کے جنید بن عبد الرحمن کی شکایت لگاتا ہوں اور جو اس کی گھٹیا حرکتیں ہیں وہ بتاتا ہوں، اور بتا کے تو کیا کہتے ہیں قصاص یعنی بدلہ طلب کرتا ہوں کہ میرے بھائی کو غلط قتل کیا گیا. یہ جا رہا تھا راستے میں تو جنید بن عبد الرحمن نے دھوکے کے ساتھ اسے بلوا لیا واپس، تو بلوا کر اسے شہید کر دیا. جب اس نے یہ حرکت کی تو عوام الناس میں ایک تاثر پھیل گیا کہ محمد بن قاسم نے جو تاثر قائم کیا تھا مسلمان اپنی بات کے پکے اور وعدے کے پاسدار ہیں، لیکن جنید بن عبد الرحمن کی ان گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے عوام الناس باغی ہوگی مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پھیلنا شروع ہو گئی. اور اسی نفرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر خلیفہ جو ہے وہ یزید بن عبد الملک 105 ہجری میں یہ مر جاتا ہے. تو اس کے بعد حشام بن عبد الملک بیٹھتا اس کا بھائی. تو حشام بن عبد الملک کو جب سندھ میں جنید بن عبد الرحمن کی حرکتوں کا پتہ چلا تو اس نے فوراً ہی معزول کر دیا اسے، اور معزول کر کے ایک نہایت نرم دل شخص تمیم بن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا. لیکن جب یہ پہنچے ہیں تمیم بن زیاد سندھ میں تو تھوڑے ہی عرصے بعد یعنی پہنچے ہیں اور ساتھ ہی ان کے پہنچتے ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے انتقال کی وجہ سے کچھ عرصہ یہاں پہ کوئی گورنر نہیں رہ سکا، بلکہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے، راجاؤں نے برہمنوں کے ساتھ یعنی جو ہندو برہمن ہیں ان کے ساتھ مل کے بغاوت شروع کر دی اسلامی حکومت کے خلاف. جب اسلامی حکومت یا خلافت اسلامیہ نے یہ حالات دیکھے تو ایک آپ کی آواز کٹ رہی ہے؟ نہیں سر ٹھیک آ رہی ہے. نہیں سر ٹھیک آ رہی ہے. بیٹے کوئی نہیں، وہ جس کے پاس کٹتی ہے نا ان کا سگنل ڈراپ ہوتے ہیں اصل میں. تو میں یہ لیکچر اسی لیے ریکارڈ کر رہا ہوں، انشاءاللہ جسے گوگل کلاس روم پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں، تو یہ انشاءاللہ آپ جب بعد میں سن لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا.
سر آپ نے ہمیں گوگل کلاس روم میں ایڈ نہیں کیا. میں سر کرتا ہوں. واٹس میں وہ ایپ ہی کر دیں سر, واٹس ایپ ہی کر دیں, ہمارے واٹس ایپ پیچھے سیو ہے. اگر تو یار واٹس ایپ پہ بیٹے اپلوڈ ہو گیا تو میرے لیے بھی بہتر آپشن یہی ہے کہ میں واٹس ایپ کروں. سر واٹس ایپ ہی کر دیں آپ. لیکن یہ اس کی ہوتی ہے یہ 50 MB کی, تو اپلوڈ ہونے میں ٹائم بہت زیادہ لیتی ہے, اور پھر نیٹ کی سپیڈ, آج کل نیٹ استعمال بہت ہو رہا ہے. تو جو بھی سوٹیبل ہوا انشاءاللہ میں کرتا ہوں. جو بھی گوگل کلاس پہ کریں, واٹس ایپ کرنے دیں. دونوں کر کے دیکھتے ہیں, جو بہتر ہو گیا وہ انشاءاللہ واٹس کر ایپ کے. بیسٹ ہے. جی سر, اوکے, تھینک یو. اچھا جی, ہم پہنچ گئے تھے تمیم بن زیاد تک. تمیم بن زیاد جو ہیں یہ یہاں پہ گورنر بنا کے بھیجے گئے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو کچھ عرصہ کوئی گورنر یہاں پہ تعینات نہیں ہو سکا. تو خلافت اسلامیہ نے جب دیکھا کہ جی سندھ کی صورتحال بگڑ رہی ہے, تو 110 ہجری میں اوانا کلبی کو سندھ کا گورنر بنا کے بھیجا. اوانا کلبی جو ہے وہ انتہائی عقل مند شخص تھے. انہوں نے یہاں پہنچ کر شامی اور عراقی, یعنی جو مسلمانوں کے ساتھ لشکر میں آئے تھے, شام کے لوگ اور عراق کے لوگ, ان سب کو جمع کیا, اور جمع کر کے ایک لشکر ترتیب دیا. اور جو لشکر ترتیب دیا اس لشکر کا سربراہ بنایا عمر بن محمد بن قاسم کو. یعنی محمد بن قاسم جب یہاں پہ آیا تھا تو اس نے راجہ داہر کی ایک سابقہ بیوی سے نکاح کر لیا تھا. اب راجہ داہر کی جو سابقہ بیوی سے نکاح کیا تھا محمد بن قاسم نے, اس نکاح سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا, اس کا نام رکھا گیا تھا عمر. تو عمر جو ہے اس کو اوانا کلبی نے سربراہ بنایا اس لشکر کا, اور لشکر ترتیب دیا, اور محمد بن قاسم کو یعنی عمر بن محمد کو لشکر کی سربراہی دے کر تو سندھ کے علاقوں میں بھیجا. اب باپ والی صلاحیتیں اس میں بھی تھی, تو اس نے بھی اپنے باپ یعنی محمد بن قاسم کی طرح عمر بن محمد نے بھی بہادری اور جرت کا ثبوت دیا, اور سندھ کے تمام علاقوں کو دوبارہ سے فتح کیا, اور خلافت اسلامیہ کا فرما بردار بنا دیا. اچھا, اب سندھ کا ایک بڑا علاقہ, بہت مشہور اور بہت اہم علاقہ, اس کا نام ہے منصورہ. تو یہی عمر بن محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کے کنارے ایک نیا شہر آباد کیا, اور اس نے اس کا نام رکھا منصورہ, اور سندھ کا اسے دارالخلافہ بنا دیا. یہ بہت عرصہ سندھ کا دارالخلافہ رہا ہے. تو کچھ عرصے بعد اوانا کلبی انتقال کر گئے, تو جو خلیفہ ہے حشام بن عبد الملک, انہوں نے عمر بن محمد کی قابلیت کی بنیاد پر عمر بن محمد کو سندھ کی گورنری دے دی. تو عمر بن محمد یہ گورنر ہے تقریباً 126 ہجری تک, اور 126 ہجری میں عمر بن محمد کا انتقال ہو گیا, اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر سے بغاوتیں شروع ہوئیں. تو جو خلیفہ تھے انہوں نے منصور نامی ایک شخص کو گورنر بنا کر بھیجا, لیکن دوسری طرف حالات بگڑ گئے, اور عمر کے مرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد, یعنی بر صغیر کے ہم اسپیسیفکلی ڈسکس کر رہے ہیں کہ عمر کے مرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد جو خلافت بنو امیہ چل رہی تھی مرکز میں, وہ ختم ہو گئی. اب خلافت بنو امیہ ختم ہوئی تو عباسی خلیفہ خلافت عباسیہ قائم ہوگی, لیکن جو سندھ کا اسلامی گورنر منصور تھا اس نے عباسی خلیفہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. جب تسلیم کرنے سے انکار کیا اور انکار کر کے اس نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا. اچھا, جب یہ خود مختاری کا اعلان کیا تو سندھ میں جو پہلے سے دوسرے لوگ آئے تھے وہ بھی یہاں پہ کیا کہتے ہیں مل گئے منصور کے ساتھ. شامی اور دوسرے عراق سے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ جو بھی لوگ آئے تھے وہ منصور کے ساتھ مل گئے. لیکن خلافت عباسیہ نے جب یہ دیکھا کہ جی برصغیر کے گورنر نے اعلان بغاوت کیا, تو انہوں نے ابو مسلم خراسانی جو ہیں
یعنی مشرقی علاقوں کے گورنر تھے ابو مسلم خراسانی، ان کو عبد الرحمن نامی ایک شخص کو سردار بنا کے بھیجا اور اسے کہا کہ جی جاؤ اور جا کے منصور کا مقابلہ کرو اور اس سے حکومت لو. لیکن عبد الرحمن یہاں پہ آیا اور منصور نے پوری قوت سے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا اور عبد الرحمن یہاں پہ مارا گیا. اب عبد الرحمن کے مارے جانے کے بعد ابو مسلم خراسانی انہوں نے موسیٰ بن کعب کو ایک بڑی فوج دے کے بھیجا کہ جاؤ جا کے منصور کی طبیعت ٹھیک کرو. اور موسیٰ بن کعب آئے ہیں، انہوں نے پھر یہاں پہ آ کے اس سے منصور کے ساتھ جنگ کی جس میں منصور مارا گیا. اچھا، اب سندھ کے جو پہلے گورنر بنے ہیں ان کے بعد خلافت عباسیہ میں، وہ موسیٰ بن کعب تھے. تو موسیٰ بن کعب نے سندھ کی تقریباً تمام بغاوتوں کو ختم کر دیا. تمام راجاؤں کو، جو عباسی خلیفہ تھے عبداللہ بن صفا. اچھا، یہ عبداللہ بن صفا جو ہے، صفا بڑا نام مشہور ہے. آپ لوگوں نے حجاج بن یوسف کا نام تو سنا ہوا ہے نا؟ تو جی کس سر حوالے سنا سے آپ کو پتا ہے یا کس حوالے سے جی آپ سر جانتے ہیں سنا ہے حجاج بن یوسف کو؟ کیوں بھائی، کس حوالے سے مشہور ہے وہ؟ سر حجاج بن یوسف جی جی، حجاج بن یوسف اپنی یہ غصے اور اپنی وہ اس کی وجہ سے مشہور ہی، کا مطلب وہ رحم نہیں تھا کرتا جلدی. اچھا سر ایک قرآن کی ایک بے اور رضا لفظ ہے، قرآن صفاق، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سر جو بے حد ظالم ہو، کرول سر، جس کے بے رحم. یہ حجاج بن یوسف جس نے یعنی کہ ظالم انسان کو عبرتناک سزا دی تھی. ویری گڈ. اس کا مطلب ہے، اس کا تو میں نہ پتا آپ کو. اسی طرح عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صفا، اور جو عباسی خلیفہ نیا آیا تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن صفا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو عبداللہ بن صفا ہے، یہ خصوصیت دراصل یہی تھی، یہ اسی حوالے سے مشہور تھا، اپنی صفاقی کے حوالے سے. اور یہ چھوڑتا نہیں تھا، اور موسیٰ بن کعب نے بھی پھر اسی کی پالیسی اپنائی، اور اسی وجہ سے اس نے پھر جو سندھ میں تمام بغاوت ہے اس کا ستیہ ناش کر دیا، کوئی چھوڑا نہیں. اس نے سب کو ٹھیک کر دیا اور چند دنوں میں چند ماہ میں حالات ٹھیک کر کے اس نے سندھ کو پورا کا پورا خلافت عباسیہ کو ہاتھ میں دے دیا. اچھا، خلافت عباسیہ جو ہے اس میں موسیٰ بن کعب گورنر تھے، موسیٰ کے بعد اس کا بیٹے گورنر بنے، لیکن ان کو جلدی معزول کر کے عمر بن حفظ اس کو گورنر بنا دیا گیا. اور اسی دوران ایک سادات تحریک ابھری تھی، لیکن یہ چونکہ سائیڈ لائن چیزیں ہیں اور ہمارا اس سے ڈائریکٹ کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ہم نے ایکچولی بر صغیر کو لے کے چلنا ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ بر صغیر کے کیا حالات رہے اور بر صغیر میں کیا چلتا رہا. اچھا، خلیفہ ہارون الرشید جو ہے وہ بڑا مشہور ہے اپنے کاموں کے حوالے سے، اپنی علمی صلاحیتوں کے حوالے سے. اس دور میں اس نے سندھ میں ایک اور شخص ہے اسحاق، اور اسحاق کے بعد داؤد بن یزید، اس کو گورنر بنا کر بھیجا. یہ جو داؤد بن یزید ہے یہ انتہائی قابل آدمی تھا، علم دوست آدمی تھا. اس نے تقریباً 21 سال تک حکومت کی سندھ میں، اور یہ سب سے زیادہ لمبا عرصہ ہے. اس دور میں سندھ جو ہے وہ پورا بر صغیر میں ترقی کا محور بن گیا، اور اسی دور میں یہاں پر لائبریریاں، مدارس، مساجد، بہت ساری چیزیں تعمیر ہوئیں. اور اس کے بعد اس خلیفہ ہارون الرشید کا انتقال ہوا،
تو امین الرشید اور امین الرشید کے بعد مامون الرشید خلیفہ بنے. تو داؤد تقریباً ان تینوں خلفاء کے دور میں حکومت پہ رہا ہے. اور پھر داؤد کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد داؤد کا بیٹا جو ہے بشیر بن داؤد وہ یہاں پہ گورنر بنتا ہے. اور اس کے بعد یہ گورنری دے دی جاتی ہے غسان بن عباد کو, اور پھر اس کے بعد موسیٰ بن یحییٰ, اور اسی عرصے میں مامون الرشید کا انتقال ہو جاتا ہے. تو موسیٰ بن یحییٰ یہ مرتا ہے, تو اس کے بعد اس کا جو بیٹا عمران بن موسیٰ وہ یہاں پہ گورنر بنا دیا جاتا ہے. اور عمران بن موسیٰ اس کے دور میں حالات تھوڑے سے خراب ہوتے ہیں. عمران بن موسیٰ کے دور میں جو جاٹ ہیں, جاٹ تو پتہ نا آپ لوگوں کو کنہیں کہتے ہیں, کیوں بھائی؟ سر ایک تو فلو چارٹ ہوتا ہے. نہیں, یہ جاٹ ہیں. یہ وہی جٹ ہیں اصل میں جنہیں آپ لوگ جٹ کے نام سے جانتے ہیں, اور ان کو جاٹ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو جاٹ ہیں انہوں نے بغاوت کر دی اس دور میں, اور جاٹوں کی بغاوت کو اس نے عمران نے بڑی ہوشیاری سے دبا دیا. لیکن عمران کا پھر انتقال ہو گیا, اور عمران کے بعد فضل بن یامان اس کو سندھ کا گورنر مقرر کیا. لیکن چند عرصے بعد یہ بھی اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد محمد بن فضل, یعنی فضل کا بیٹا تھا محمد, اسے یہ عہدہ تفویض کیا گیا. اچھا, اب یہ جو محمد بن فضل ہے اس کو شوق تھا نئی فتوحات کا, نئے علاقوں کے فتح کرنے کا. تو اس نے کیا کیا, بحری بیڑا تیار کیا, اور بحری بیڑا تیار کر کے مہاراشٹر, یہ آپ کو پتا بر صغیر کا, اور ایکسکیوز می سر جی. جی سر یہ حسنین لڑکا کہہ رہا ہے ویٹنگ میں ہے, تو اسے ایڈ کر لیجیے گا. یہ حسنین اور سلیم دو ہیں. اچھا, یہ اب ہو گئے ہیں بیٹے, کرتے ہیں. اچھا جی, ہم پہنچے تھے محمد بن فضل کہ محمد بن فضل جو ہے اس کو نئی فتوحات کا شوق تھا. تو یہ بحری بیڑا لے کر جو ہندوستان کا علاقہ مہاراشٹر اور مالابار ادھر فتح کے لیے چلا گیا. ادھر یہ فتح کے لیے گیا, اور پیچھے محمد بن فضل کا بھائی تھا حامان بن فضل. اس احمق انسان نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں سندھ پر قبضہ کیا, اور قبضہ کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا. کہ اس حرکت کی وجہ سے جو سندھ کے راجے تھے انہیں موقع مل گیا. راجوں نے متحد ہو کے اس کے خلاف بغاوت کی, اور بغاوت کے نتیجے میں حامان بن فضل مارا گیا. اب حامان بن فضل کے بعد ادھر محمد بن فضل فتوحات کرنے گیا تھا, اور پیچھے سے حامان چل بسا. اور اس کے بعد جو عباسی خلافت تھی اس میں خلیفہ معتصم باللہ اس کا انتقال ہو گیا. تو انتقال کی وجہ سے مرکزی حکومت کمزور ہو گئی. اب جب مرکزی حکومت کمزور ہوئی تو سندھ میں چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں قائم ہوتی گئی. تو بہت ساری کوشش کے باوجود یہاں کے جو خود مختار لوگ ہیں وہ الگ الگ سارے اپنے اپنے طور پر چاہتے تھے کہ کسی طرح خلیفہ کی حکمرانی حاصل ہو جائے یا خلیفہ کی سرپرستی حاصل ہو جائے. لیکن بہرحال وہ کچھ کر سکے کچھ نہیں کر سکے. تو یوں یہاں پر خلافت عباسیہ کی طرف سے یا اسلامی خلافت کی طرف سے جو حکمرانی کا سلسلہ شروع ہوا تھا یہ محمد بن فضل اس پر آ کے ختم ہو گیا. اور یہ تقریباً 135 سالہ دور ہے مسلمانوں کا جس میں حکمرانی ہوئی. یہ ذہن میں رکھیے گا, فگر 135 سال. ایک 135 سال تک حکومت رہی ہے مسلمانوں کی یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اور اس 135 سال میں بنو امیہ نے تقریباً 42 سال, جبکہ خلافت عباسیہ نے 93 سال تک حکمرانی کی ہے. اور ان
135 سالوں میں جو اہم چیزیں یہ ہیں کہ اس دوران مذہبی تعصب، فرقہ بندی یا اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کا ایک بھی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ہندو مت اور بدھ مت اس علاقے کے بڑے مذہب تھے، ان کو مذہبی مکمل طور پر عبادات کی اجازت تھی اور اسلامی اصولوں کے عین مطابق ان کے مندروں کی، عبادت گاہوں کی حفاظت کی جاتی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں ہندو، بدھ مت یہ دونوں لوگ شامل تھے، اور نہ صرف لشکر میں شامل تھے بلکہ اس میں جو حکومتی عہدے ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں ان کو شامل کیا گیا تھا اور ان کو ساتھ رکھا گیا تھا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کلی طور پر یا جو بڑے عہدے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہی رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری خصوصیت اس دور میں ساتھ ساتھ موجود رہی ہیں، یعنی یہ مسلمانوں کے 135 سالہ دور میں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس دور میں یہاں پہ جو قدرتی وسائل ہیں یا یہاں کی جو معیشت ہے وہ زیادہ تر زرعی معیشت تھی۔ بارشیں یہاں کافی ہوتی تھی، اس وجہ سے نہری نظام تھا نہیں، یہاں پہ ضرورت نہیں تھی نہری نظام کی۔ جانور یہاں بہت زیادہ رکھے تھے، ہیرے جواہرات کی کانیں موجود تھیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی بھی جو بلوچستان ہے وہاں سے گیس نکل رہی ہے، بلوچستان قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ تہذیب و تمدن جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہر طرح کا پیشہ کاریگر یہاں پہ موجود تھے، اور یہاں پر علمی ترویج کے لیے بہت سی یونیورسٹیاں قائم تھیں، سیاسی سرگرمیاں بھی رائج تھیں۔ اچھا، برصغیر کے جو ہندو ہیں ان میں تعمیراتی ذوق بھی تھا ایک، لیکن جو مسلمان آئے ہیں تو پھر یہ جو مینار بنانا ہے، گنبد بنانا، یہ ایک سلسلہ شروع ہوا، وہ ادھر بھی آ گیا۔ اچھا، ٹیکسلا، نالندہ، اجین، کنوج، یہ ان علاقوں میں یونیورسٹیاں وہ بھی موجود تھیں۔ اچھا، یہ یونیورسٹی کا جو لفظ ہے نا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اسے عربی میں کہتے ہیں جامعہ۔ ٹھیک ہے جی، عربی میں کہتے ہیں جامعہ اور انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں یونیورسٹی۔ تو یہ یونیورسٹیاں ان علاقوں میں موجود تھیں۔ علوم فلکیات، نجوم، فلسفہ، تعمیرات، یہ وہ اہم علوم تھے جو کہ یہاں پہ رائج تھے، اور یہاں پہ بدھ مت بڑا مذہب تھا، بدھ مت کا ایک اپنا طرز تعمیر تھا، وہ یہاں پر قائم تھا۔ لیکن پھر جب مسلمان یہ عرب حکمران آئے ہیں تو انہوں میں بہت ساری چیزیں بدلی بھی ہیں، بہتر بھی ہوئی ہیں، آگے بھی بڑھی ہیں، اور خاص طور پر ان کا جو ذات پات کا نظام تھا ہندوؤں کا وہ بہت زیادہ بدلا، بہت بہتر ہوا، کیونکہ مسلمان ہر کسی کو برابری کی سطح پر دیکھتے تھے، تو وہ ہندوؤں میں جو اچھوت والا تصور ہے وہ ختم ہونا شروع ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد مذہبی رسومات میں جو ستی کی رسم تھی یہ مسلمانوں نے ختم کر دی، اس کو ختم کر دیا۔ آپ کو پتا ستی میں مرد مرا تو ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا، یہ ختم کیا انہوں نے، دوسری شادی کی اجازت دی۔ تو یہاں پہ تجارت پوری دنیا کے ساتھ جوڑی یہاں پہ مسلمانوں نے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں جو کہ مسلمانوں نے یہاں پہ آ کے ترقی اور ترویج دی۔ ٹھیک ہے جی۔